أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مائدہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ میرا پورا خطاب اسی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ ہاں، جس قیمت پہ آیت خریدی گئی اگلے زینے اتنی آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اب ذہن میں رہے، رسول کے زمانے میں آیت اتری ہے۔ اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، آنے والے زمانے میں اللہ ایک قوم لائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ ہاں، سین نثار شاہ جی نحوی قانون میں مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سوفا مستقبل بعید، یعنی دور کے مستقبل میں اللہ ایک قوم لائے گا۔ کیسی؟ اور بچے موبائل بند کر، بند کر، سی ڈی نہیں خرید سکتے تم لوگ۔ کیسی قوم ہوگی؟ یحبہم وَيُحِبُّونَهُ۔ میرا یہیں سے اڑنے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ایسی قوم لاؤں گا، اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی۔ اللہ، نہ 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 نہ، پچھلے محلے والوں کو چھوڑ دو جو خریدار ہو، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو، پورا قرآن پڑھ لو، حدیثیں دیکھ لو، کتابیں، تفسیریں، ہر جگہ شرط یہی ملے گی، پہلے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، پھر اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ اللہ ان سے پہلے محبت کر رہا ہے، وہ بعد میں کر رہے ہیں۔ ہاں، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ یحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور علامت بتائی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ قوم جو ہے مومنین کے سامنے بڑے عاجز، کافروں کے سامنے بڑے سخت۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں جہاد کریں گے۔ میں کہہ گیا، بس چند ایک آدمیوں نے سمجھا، باقیوں کے سر سے بات گزر گئی۔ اب میں کس کس جملے کا تعاقب کروں؟ ضمانت سے کہہ سکتا ہوں، تفاسیر اہل بیت میں یہی ملا ہے، اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، قرآن میں سبیل لقب ہی حسنین کے بابا کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ،
اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے۔ آگے اللہ کہتا ہے یہ ان کا ذاتی کمال نہیں سجاد شاہ، ذَلِکَ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ ہاں نہیں، اول تو نبی صاحب سمجھ جانا چاہیے ہر بندے کو کہ اللہ نے لفظ سوفا استعمال کیا ہے آنے والے مستقبل بعید میں، لیکن پھر بھی میں اپنے منصب کے تقاضے بھی تو نبھانا چاہ رہا ہوں۔ انبار ہے میرے پاس ان کتب اہل بیت کا جس میں نے پڑھا یہ آیت قائم کے رعایا کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو بھی جائے، دین سے پھر بھی جائے، تو میری مشیت کو کوئی پرواہ نہیں، میں ایسی قوم لاؤں گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے نا۔ اب یہ سجاد شاہ تمہاری فرمائش پہ میں نے یہ ابھی 5 منٹ آنے سے پہلے سجاد شاہ نے ایک فرمائش کی ہے تو میں نے وہیں اپنا سارا مزاج ہی بدل دیا ہے۔ سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو، محبت ہوتی کہاں ہے؟ کبھی سوچا ہے بیٹھ کر؟ یا جنس ملتی ہو پھر محبت ہوتی ہے، یا نوع ایک ہو پھر محبت ہوتی ہے، یا صفتیں ملتی ہوں پھر محبت ہوتی ہے، یا مزاج ایک ہو پھر محبت ہوتی ہے۔ پالنے والے تو قائم کی رعایا سے محبت کر رہا ہے، نہ تیری ان سے جنس مل رہی ہے۔ اللہ کیوں؟ تو خدا ہے، یہ بندے ہیں، نہ تیری نو مل رہی ہے نہ تیری صفتیں مل رہی ہیں، یہ مانگنے والے تو دینے والا، یہ گداگر تو عطاگر، یہ عبد تو معبود، نہ مزاج مل رہا ہے، تیرا مزاج مشیت ہے، ان کا مزاج بشریت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھاں، آواز قدرت آئی۔ ہاں نہیں، پہلے ایک آیت سن لی نا، حدیث قدسی پڑھنا چاہتا ہوں نثار شاہ جی، پھر یہ بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن وہ کلام ہے جو فرشتہ لایا، حدیث قدسی وہ ہے جو براہ راست اللہ اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے۔ ذوالفقار بیٹے، تو اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے لم یشانی سماوی ولا ارضی وواسعنی قلب عبد المومن، فرمایا نہ میں 7 آسمانوں میں سما سکتا ہوں، نہ 7 زمینوں میں سما سکتا ہوں، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو۔ اشارہ تو مل گیا ہے، واسعانی قلب عبد المومن، مومن کے دل میں سماتا ہوں، جو 7 آسمانوں میں نہیں سما سکا، جو 7 زمینوں میں نہیں سما سکا، کائنات کا ظرف جس کے لیے چھوٹا پڑ گیا، مومن کے اتنے سے دل میں۔ آ جاؤ، کیوں سما رہا ہے؟ نہیں، میں جلدی جلدی 2 آیتیں یاد دلاتا ہوں، کیونکہ جب تک یہ بچہ بھی نہیں سمجھے گا میں نے اگلے دن پہ قدم نہیں رکھنا۔ اللہ نے جب سے وہ اللہ ہے اور آج تک 2 سودے کیے ہیں اس نے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک رات کو محمد کے بستر کو بازار قضا بنا کر کسی سے جان خرید لی تھی۔ خریدی تھی نا، اور رضائیں فروخت قیمت دے۔ اچھا، بیچنے والے نے یہ نہیں کہا کہ یہ قیمت دے، نہ بیچنے والے نے یہ کہا میری جان خرید، جان بھی مرضی سے خریدی، قیمت بھی مرضی سے لگائی۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا، اور پڑھو سورہ توبہ پڑھنا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کہتا ہے میں نے مومن سے اس کی جان بھی خرید لی اور اس کا مال بھی خرید لیا، بدلے میں جنت کا مالک بنا دیا۔ یار پتہ نہیں پچھلا محلہ کیا کرنے آتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا، بِأَنَّ لَهُمْ، لَهُمْ لام تملیک کا ہے، مومن کو جنت کا مالک بنا دیا۔ مالک تھا تو بہلول بغداد کی گلیوں میں ٹکے ٹوکری نیلام کرتا تھا۔ اچھا، اب دو سودے ہیں، ایک ہوا مومن سے، ایک ہوا امیر المومنین سے۔ اور بالکل جس طرح دو سودے ہیں نا، فرق بھی دو ہیں۔ امیر المومنین سے صرف جان خریدی، اور مومن سے انفسہم و اموالہم، جان بھی خریدی، مال بھی خریدا۔ دوسرا فرق، علی کو جان کے بدلے رضائیں دی، مومن کو جان کے بدلے جنت دی۔ اور نثار شاہ جی، خریدی وہ چیز جاتی ہے جس کی ضرورت ہو۔ اب پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے، غضنفر سے بگاڑ دینے والے الگ ہو جائیں، خریدار الگ ہو جائیں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے اللہ کو یا علی کی جان کی ضرورت یا حبدار کی جان کی ضرورت ہے۔ پالنے والے، میں فرق تمہارے آنے سے پہلے بتا چکا ہوں، یا جنس ملے یا نو ملے یا صفتیں ملے یا مزاج ملے۔ اے اللہ، علی سے تیرا سودا، تیری تجارت سمجھ میں آتی ہے، مزاج ایک ہیں، صفتیں ایک ہیں، تیری مشیت کا دوسرا نام علی ہے، اسی لیے تو نفس اللہ ہے۔ اس سے تو خریدا، یہ تو سمجھ میں آئی، ان جیسوں سے کیوں خریدی جان؟ کہا غضنفر ہزیان نہ بک، مجھے اور کوئی طمع نہیں تھی مومن سے، علی کو خریدا علی کی وجہ سے، مومن کے دل میں جھانکا تو مجھے یہاں علی نظر آیا۔ جو سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں دوستوں؟ ہاں، ان کی وجہ سے خریدا، تو اب سمجھ میں آ گئی۔ قائم کی رعایا کے بارے میں اللہ نے نثار شاہ جی چودھری فاروق کیا کہا تھا؟ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، پھر اللہ آخری زمانے میں ایک قوم لائے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ دیکھیں، معصوم تو پہلے بھی گزرے، لیکن یہ صرف قائم کی رعایا کے لیے کیوں ہے؟ ہاں؟ اور فروخ پہلے اللہ ان سے محبت کر رہا ہے، جو کہ یحبہم پہلے ہے، یحبونہ
بعد میں ہے، یعنی پہلے اللہ ان سے محبت کرے گا، پھر وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اس لیے مشیت منتظر رہی۔ رسول کے دور میں اللہ کو مومن کے دل میں ایک نظر آیا، شاہ نجف کے دور میں 2، حسن کے دور میں 3، حسین کے دور میں 4۔ بس ہوتے ہوتے جب قائم کا زمانہ آیا، اللہ نے دیکھا 14 کے 14 یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ جو یہ مالا ٹھیک ہے ادھر والا؟ ہاں، کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتے رہا کرو۔ اچھا، اب چونکہ ہماری جنس نہ اس سے ملتی ہے نہ ان سے ملتی ہے جو ہمارے دل میں ہے، نہیں بولے بڑی بات؟ ہاں، یہاں ایک لفظ آیا تھا میرے سامنے، لیکن صرف نظر کر کے میں گزر گیا، پھر واپس آیا ہوں۔ کیوں اللہ محبت کر رہا ہے مومن سے؟ کہ یہ دل میں رہتے ہیں۔ اب جن کی وجہ سے تم اللہ کے محبوب بنے ہو، اگر ان کے فضائل پہ سوچنا شروع کر دو، یہ کیسے، یہ کیوں کر، وہ کہاں آ سکتے ہیں اور کہاں نہیں آ سکتے، یہ بات ہم جیسوں سے پوچھنے والی نہیں ہے، چکری والوں، پنڈی والوں، چکوال والوں، یہ بات یا کبریا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو۔ میں نے مصطفیٰ سے پوچھا تھا کہاں آ سکتا ہے علی، اس نے کہا شب معراج کو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ طور پہ کھڑا تھا، باتیں اللہ سے کر رہا تھا، اللہ نے کہا انزل انت طور، اتر جا طور سے۔ کیوں مالک؟ باتیں مجھ سے، سوچ میں بیوی۔ اللہ اکبر۔ گفتگو مجھ سے، دل میں بیوی کا خیال، جو کہ حضرت موسیٰ نے سوچا تھا بیوی کو اکیلا چھوڑ آیا ہوں وادی میں، ہاں؟ لیکن اب شب معراج خود اللہ کہہ رہا ہے یا محمد انی اطلع علی قلبک فلم اجد فیہ الا علیا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب، میں نے تیرے دل کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھا، مجھے تیرے دل میں سوائے علی کے کچھ نہیں ملا۔ اللہ۔ پچھلے محلے والوں سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں، جس نے اللہ کے ساتھ بیوی کو سوچا اسے کہا اتر جا، اور جو صرف علی کو دل میں چھپائے بیٹھا ہے اسے 1000 دفعہ شب معراج اللہ نے کہا ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اور آگے آ جا، اور آگے آ جا، پوری 1000 آوازیں۔ بالکل، یہ خطابت نہیں، علمی ضمانت ہے۔ تو اب رسول سے جب میں نے پوچھا کہ میری نماز میں آئے، رسول نے کہا جو میرے دل میں آ سکتا ہے، تیری نماز میرے دل سے زیادہ پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے کبریا سے پوچھا آ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جو بے گھر کے گھر میں آ سکتا ہے، تیری نماز میرے گھر سے زیادہ طاہر ہے۔ جو اللہ اکبر۔ ہاں، اب سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ اب چونکہ اللہ نے محبت کی، ان کی وجہ سے، محمد وال محمد کے سبب سے بندہ محبوب خدا بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے بھی سورہ آل عمران پڑھنا، کچھ لوگ آئے تھے رسول پاک کے پاس، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ رسول کے بولنے سے پہلے نثار شاہ جی آیت آ گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ
फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह। मेरे हबीब इनसे कह दो अगर वाकई तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो सबूत दो, क्या? मुझ मोहम्मद की पैरवी करो। यार मोहब्बत अल्लाह से, पैरवी इसकी, फिर क्या होगा? फिर तुम चाहे ना भी करो, युहब्बुकुम अल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो इनकी पैरवी से, इनकी मोहब्बत से आम इंसान महबूब खुदा हो जाता है। थक तो नहीं गए हो? अब हमसे अल्लाह ने बदले में इनकी मोहब्बत नहीं मांगी। हाँ, मैं पहले कह चुका हूं, मोहब्बत के लिए जो शर्तें हैं वो और हैं। जिन्स एक हो, नौ एक हो, सिफतें मिलती हूं, मिजाज एक जैसा हो। देखो भाई, तुम हम मिजाज आदमी से दोस्ती करते हो, जो तुम्हारे मिजाज के बरअक्स हो उसके करीब से भी नहीं गुजरते। हाँ, तो 14 तो हैं अल्लाह का मिजाज। अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, समझ में आ गया। ये अल्लाह से मोहब्बत करें, समझ में आ गया। लेकिन हमसे अल्लाह ने कहा इनसे मोहब्बत नहीं करनी, मवद्दत करनी है। अल्लाह अकबर। हाँ, अब देखें मोहब्बत फर्क, इंतहाई मोहब्बत जो है, अब इतना वक्त नहीं है कि एक एक मजलिस में बंदा किस नुक्ते को बयान करे। इंतहाई मोहब्बत अपनी जात पे मुंतज होती है। देखो, सब रिश्ते से ज्यादा प्यारा रिश्ता औलाद का है ना? बोलो, है ना? अब दो बाप बेटा बैठे हैं किसी छत के नीचे, शेतीर टूटा, कड़ाके की आवाज आई, जान से प्यारा बेटा साथ बैठा है। बाप के हाथ पहले अपने सर पे उठेंगे कि मुझ पे न गिरे, फिर बेटे का ख्याल आएगा। यानी अपनी जात पे आके मोहब्बत रुक गई। इसलिए अल्लाह ने इनके लिए हमसे मोहब्बत नहीं मांगी कि अपनी जात पे ना रुक जाना। हाँ, इनसे मवद्दत करना। मवद्दत के लिए जिनसे एक होना जरूरी नहीं, सर उठाना खुदा के लिए। हाँ, और अब कायम के लिए सज्जाद शाह का सवाल ही ये था आने से पहले सवाल, उसके सवाल के जवाब में पूरी मजलिस पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, ये समझोगे फिर कायम की मवद्दत पे सनद भी मिलेगी, मोहर भी लग जाएगी। और फिर खुदा की कसम, तुम्हारा शुमार अगर तुम मर भी गए तो तुम्हारी कब्र पे फरिश्ता आकर कहेगा, कौम इमामों का यंतज़िर का, उठ ज़हूर हो गया है, तेरा इमाम इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। जो अच्छा, मवद्दत के लिए नकवी साहब क्या है? जिन्स एक नहीं होती, नौ एक नहीं होती, सिफतें एक नहीं होती, मिजाज एक नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मवद्दत का अंजाम क्या होता है? अब देखें, कभी दरिया के किनारे पे चला जाना, दरिया में मछलियां भी हैं, दरिया में कछुए भी हैं, दरिया में कोरबागा, मगरमच्छ, पता नहीं क्या क्या शायद मिलेगी। तुम देखोगे कछुए पानी से निकल के कई कई मील दूर खुश्की पे चले जाते हैं। मगरमच्छ खुश्की पे निकल के अपना शिकार मीलों तक तलाश करते हैं, फिर मुनाफिक बन के पानी में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी से कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपना नफा सोच रहे हैं। कभी मछली को आजमाना, पानी से निकाल के किनारे पे फेंकना,
تیری قد سے دگنی چھلانگے مار کے تڑپنا شروع کر دے گی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ مگر مچھ کچھوے کو محبت ظاہری تھی، منافق تھا، مچھلی کو پانی سے مودت تھی۔ اللہ جو چلے تو نہیں گئے میرے دوست؟ تو اب یعنی آسان لفظوں میں فروخت کیا فیصلہ ہوا؟ جس کے بغیر زندہ نہ رہا جا سکے اسے مودت کہتے ہیں۔ یار میں کہہ گیا، پتہ نہیں کس نے کیا سنا کیا سمجھا۔ ہاں تو قائم نے ظہور کے بعد یہی امتحان لینا ہے کہ کون ہمارے بغیر مر سکتا ہے اور کون ہمارے بغیر زندہ رہتا ہے۔ جسے زندگی سے پیار ہوگا قائم نہ اسے اپنی ریت مانے گا، نہ اسے اپنا حبدار مانے گا، نہ اسے اپنا منتظر تسلیم کرے گا۔ یعنی ان کی راہ میں مرنے کا حوصلہ ہے تو مودت ہے، اور اگر مرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر کچھ اور تو ہو سکتا ہے، مودت نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے محبت کی قسمیں بنائی، تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں دیکھو، یا تو عزیز سجاد نے سوال نہ کیا ہوتا، جواب نہ دیتا تو بھی غلط تھا، جواب دینا تو بنتا تھا، لیکن مسئلہ ایسا تھا کہ ایک آدھ منٹ میں جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، اس لیے پوری مجلس پڑھ لی۔ سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ محبت کی اللہ نے، بس ابھی کہا ہوا جملہ بھول گئے ہو، قسمیں بنائی۔ ہاں حاضر رہ کے سنا کرو اور دل کے کانوں سے سنا کرو، سر والے کانوں سے نہیں۔ سر والے کان میں شیطان بھی سرگوشی کر سکتا ہے، رحمان بھی الہام کر سکتا ہے۔ دل کے کان سے سنی ہوئی بات باہر نہیں جاتی۔ میری طرف دیکھنا، ایک اللہ نے بنائی محبت، ایک بنائی مودت، ایک بنایا عشق اور ایک بنایا ولا۔ جی مودت کی تعریف سن لی، جس کے بغیر جیا نہ جا سکے اسے مودت کہتے ہیں۔ اچھا اب سجاد، عشق کیا ہے؟ العشق نار یحرق سوا ود المحبوب۔ عشق وہ آگ ہے جو محبوب کی محبت کے سوا سب کچھ جلا دے۔ سمجھ آئی بات؟ جس سے محبت ہے بس اس کی محبت باقی رہے، باقی سب کچھ جل جائے۔ اور ایک بڑی عجیب تعریف فروخت پڑھی ہے میں نے محبت کی، تمہارے مجمع کو بتاتا چلوں۔ استقلال القصیر من نفسک و استقصار القلیل من حبیبک۔ یعنی جس سے محبت ہے اسے زیادہ سے زیادہ دے دو اور کہو میں نے تھوڑے سے تھوڑا دیا ہے۔ نہیں یار تو سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اپنے محبوب کو زیادہ سے زیادہ دو اور کہو میں نے تھوڑے سے تھوڑا دیا ہے۔ محبوب سے تھوڑا لو اور کہو میں نے زیادہ سے زیادہ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لو 14 کرتے ہیں اللہ سے محبت، اللہ کرتا ہے ان سے محبت۔ یہی تو وجہ ہے کائنات سے بڑھ کے عبادت کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت، پالنے والے ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب وہ بھی محبت کرتا ہے، کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی عبادت کیا کر۔
اب پتہ نہیں اس مومن کی زبان پہ فروغ الہام بولا ہے، کوئی غیبی اشارہ ہوا ہے، میں نے آگے آنا ہی اسی طرف تھا۔ عشق وہ آگ ہے جو سوائے حامد شاہ محبوب کی محبت کے سب کو جلا کے خاک کر دے، یہ عشق ہے۔ پتہ نہیں 2-3 مجالس پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ سب نے اللہ سے محبت کی، حسین نے عشق کیا، لیکن عشق کیا حسین نے ہجوم میں۔ اس سے اگلی منزل ہے واللہ، جب تک 72 میں رہا عاشق تھا خدا کا، جب اکیلا ہو گیا واللہ پہ پہنچ گیا۔ اللہ اللہ اکبر۔ جملہ فروغ وہ کہنا ہے میں نے، میری نظر میں تیرے پورے عشرے سے بھاری ہے، اس سے بڑا یا بلکہ اس جیسا بھی جملہ میں نہ بول سکوں آنے والی مجالس میں۔ اب پتہ نہیں یہ کتنی قیمت پہ خریدیں گے۔ واللہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پیار کرنے والا اپنا آپ بھی بھول جائے۔ سمجھ آ رہی ہے ادھر مالے والوں؟ جہاں اپنی ذات بھی یاد نہ رہے۔ میں نے لڑکپن میں کوئی یعنی پوری 17 سال بھی اس وقت میری عمر نہیں تھی، تو ایک جملہ میں نے سنا، میں نے دل میں اعتراض کیا۔ ہاں کہ کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا کہ معصومہ آئی میدان میں ابھی مصحف کی طرف آ نہیں رہا، فضائل ہی پڑھ رہا ہوں، تو مولا نے پوچھا کون سکینہ؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب کتابیں پڑھنے کی توفیق ہوئی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی تھا، چونکہ اس وقت حسین بیٹھا تھا تنہا۔ اللہ بس اس کی وحدت کے دریا میں ڈوب چکا تھا حسین، بحر مشیت میں ضم ہو چکا تھا حسین۔ اس وقت معصومہ آئی، ایک آواز دی، دوسری آواز دی، تیسری میں اوپر سے آواز آئی، بیٹی کو جواب دے۔ کہا کون سی بیٹی؟ میں نے کہا تھا ابھی نہیں، مصحف کی طرف نہیں آ رہا میں۔ کون سی بیٹی؟ سکینہ۔ کون سکینہ؟ حسین تیری بیٹی۔ آواز آئی کون؟ حسین۔ جی تو اب جب اس منزل پہ آ گیا حسین، اس وقت ایک آواز آئی، ہاں کہنے لگا ہوں وہ جملہ جس کا وعدہ کیا تھا، وہ اب کہنا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری نظر میں عشرے سے وہ بھاری ہے، تمہارے ترازو میں وہ کتنا وزن کرے گا مجھے نہیں پتا۔ اس وقت آواز قدرت آئی، حسین تیرے عشق کے کیا کہنے، تو نے عشق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تو نے عشق کو مات دے دی، تو واللہ پہ آ گیا۔ کائنات کی تو بات ہی اور ہے، جو تیرے گھر کی حجتیں ہیں، جو تجھ سے عشق کرے گا وہی میری حجت ہوگا۔ اللہ اللہ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اچھا نہیں، اور اس دن کا میرے پاس دلیلیں ہیں، جب تک پہاڑ سے وزنی دلیل غضنفر کے پاس نہ ہو میں ممبر پہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ ایک آدمی تیرے مولا صادق کے پاس بیٹھا تھا، پچھلے محلے والوں سار اٹھانا، کہتے مولا انی احبکم جمعاً ولیکنی انا اکثر حبا لابی عبداللہ الحسین۔
مولا میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ کثرت سے محبت حسین سے کرتا ہوں۔ سوچتا یہ ہوں کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا۔ میرا خیال ہے چلے گئے ہو تم۔ نہیں، جملہ جو میں نے بولنا ہے وہ سوتے ہوں نے نہیں خریدنا، صرف بیدار لوگوں نے بھی نہیں خریدنا، رضاکار لوگوں نے۔ جو دیوار عرفان پہ قدم رکھ سکتا ہے وہ آنکھیں اٹھائے، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھ کے جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب اس نے کہا مولا میں ڈرتا ہوں کہیں گناہگار نہ ہو جاؤں یا آپ کے خاندان کے باقی ائمہ خدا ناراض نہ ہو جائیں، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی۔ کہا تو یہ سوچتا ہے کہ حسین سے کثرت کی محبت کر کے تو کہیں گناہگار نہ ہو جائے؟ اعلم نحن الحسینیون، ہم جتنے ہیں ہم سارے حسینی ہیں۔ اللہ جیتے رہو۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ہاں، ہم سارے حسینی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہوگی کہ جب قائم ظہور کرے گا نثار شاہ جی، صرف ذوالفقار نہیں ہوگی، صاحب ذوالفقار بھی آئے گا۔ بتا چکا ہوں میں، سلطان کربلا آئیں گے، سارے کے سارے معصوم آئیں گے۔ علی کیوں آئیں گے بعد میں؟ بابا ہے، اسے پہلے آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علی جب آخری جنگ ہو رہی ہوگی نا تیرے امام کی، لشکر ابالسہ کے ساتھ، شیطان کے لشکر کے ساتھ، اب دیکھو تم سے 10 گنا زیادہ تعداد ہے شیطانوں کی۔ آدم کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کے 10، اور ہم تو چند سال بعد مر جاتے ہیں، ان کی ہزاروں سال زندگی ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچو کتنا لشکر ہوگا، سارا جمع کر کے آئے گا شیطان، اور حق کو مٹا دیں۔ تیرے مولا صادق مفضل سے فرما رہے ہیں کانی بعسکر القائم، میں یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے قائم کے لشکر کو دیکھ رہا ہوں۔ راجعو قہقریاً، شیطانوں کے لشکر نے اتنا بڑا دباؤ ڈالا کہ انہوں نے پچھلے پاؤں ہٹنا شروع کر دیا۔ حتی ابتلت اقدامہم فی ماء الفرات، صادق فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں قائم کے لشکر کے سپاہیوں کی ایڑیاں فرات کے پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ شیطان خوشی خوشی کہے گا حملہ بڑھاؤ، بس کامیابی ہماری قریب ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ تزلزل قبر امیر المومنین زلزالا، علی کی قبر کو زلزلہ آئے گا، قبر پھٹے گی، شاہ نجف نکلے گا قبر سے گیسوں سے، ابو تراب کو جھاڑ کے کہے گا قائم بیٹا گھبرانا نہیں، میں تیرا مجاہد بن کے آ گیا ہوں۔ تھوڑا آگے نہیں ہو سکتا؟ جلدی جلدی جلدی۔ چونکہ قائم بھی حسینی ہے، ہاں اس لیے میں نے کہا ذوالفقار بھی ہوگی، صاحب ذوالفقار بھی ہوگا، 14 کے 14 ہوں گے۔ یہ بھی فرق تحقیق سے کہہ رہا ہوں، تمہارے گزرے ہوئے 11 امام بھی مشکل میں یا علی کہتے رہے، لیکن جب قائم آئے گا یہ سارے مل کر علی کے نام کا نہیں حسین کے نام کا نعرہ لگائیں گے۔ اللہ
کیونکہ قائم نے آنا ہی انتقام حسین کے لیے ہے، اور بالکل اسی منظر کی عکاسی ہوگی جو کربلا میں ہوئی تھی۔ کربلا میں بھی جب حسین حملے کے لیے تیار ہوئے تھے، تلوار مچل گئی تھی برج نیام میں، ذوالجلال نے تلوار سے کہا تھا ہمارا سردار زخمی ہے، ہم دونوں نوکر ہیں حسین کے، کچھ کام میں کروں گا، کچھ تو کر، بات لمبی ہے، بس سمیٹنے لگا ہوں میں اپنے حصے کا کام کروں گا، تو اپنے حصے کا کرنا۔ ذوالفقار نے پوچھا کیا کرے گا ذوالجلال؟ مالک نے کہا تو ایک سم زمین کربلا پہ ہوگا، دوسرا عرش اولا پہ ہوگا۔ اللہ ہاں، اور تو بھی آج گنتی کے حساب سے نہ مارنا، بلکہ آج سروں کی فصل کاٹنا۔ سر اٹھانا ہو دروازے والوں، سب کو مار دوں۔ ذوالجلال نے کہا مار، آندھی بن کے مار، موت کی آندھی بن کے مار، بس جو حسین کا نام لے لے اسے چھوڑ دے۔ اللہ جیسے کربلا میں امان حسینی کے لیے تھی، قائم کے ظہور کے بعد بھی امان حسینی کے لیے ہوگی۔ جو حسین کا ہے وہ جیسا ہے، کیسا ہے، وہ بچ جائے گا، اور جو حسین کا نہیں، چاہے عرش زمین پہ اتار لے، قائم کی تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ بس زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، اور جس طرح روز یاد دہانی کراتا ہوں کہ اب تک تمہارے حصے کا پڑھا، اب دو اور عزاداروں کے حصے کا ہے۔ فضائل کی ہر مجلس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نئی باتیں، نئے گوشے، نئی جہتیں مومنین تک پہنچاؤں، اور الحمدللہ پہنچاتا ہوں، لیکن مصائب میں مجبور ہوں میں۔ درد کی وہی کہانی ہے جو 1400 سال سے سنتے ہو، یاد میں کراؤں گا، آنسوؤں کی بھیک مجلس کے وارثوں سے خود مانگ لینا۔ یاد کیا کرانے لگا ہوں؟ اس کے دکھ جس کی عمر 4 سال ہے اور دکھ 4000 ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں بس دعا کے سوا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں وہ دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں۔ مجلس کا صلہ خون رونے والے کے پاس ہے، شام کی ملکہ کے پاس ہے۔ بس میں بغیر کسی تمہید کے یاد دہانی کی طرف چل پڑا ہوں۔ روایت ہے تیرے مولا علی کی بے اولاد بیٹی کی، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی، فرماتی ہیں جب ہم کربلا سے چلنے لگے، میری مسافرہ شام بہن نے مجھ سے کہا ام کلثوم جی بی بی، جب قافلہ چلنے لگے بچے شمار کر لیا کر، اور جہاں قافلہ اترے وہاں بھی شمار کر لیا کر۔ بی بی نے کہا بی بی چلتے وقت شمار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، اترتے وقت شمار کیوں کروں؟ رو کے کہا تاکہ پتہ تو چلے کتنے ہمارے ساتھ آئے، کتنے راستے میں نانا کے دین کے کام آ گئے۔
اللہ اکبر. چلتا رہا قافلہ. بہن کی وصیت پہ علی کی بیٹی عمل کرتی رہی. موصل کے باہر قافلہ رکا. کچھ سواریوں سے اتر چکے تھے, کچھ اتر رہے تھے, کچھ نے سامان اتار لیا تھا, کچھ اتار رہے تھے. حکومت وقت کا جاسوس آیا. اس شہر میں علی کے شیعہ جمع ہو رہے ہیں, ہتھیار اکٹھے کر رہے ہیں, حملہ کر کے قیدی بھی چھڑا لیں گے, سر بھی چھین لیں گے. اب جو رونے آیا ہے اور تھکا نہیں ہے وہ میری طرف دیکھے. شمر ملون نے نکارے پہ چوٹ مار دی, الرحیل, جلدی چلو. رونے والوں اتنی جلدی دوبارہ قافلہ چل پڑا, علی کی بیٹی بچے نہ سنبھال سکی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. العظمت للہ. نہیں سنبھال سکی. کوئی 2.5-3 میل قافلہ چلا ہوگا. اکبر کے بابا کے سر والا نیزہ زمین میں گڑ گیا. شمر زور لگاتا ہے, ہلتا نہیں. 5, 10, 20, 40 شامی بلائے, زور لگا رہے ہیں, ہلتا نہیں. سادات بالخصوص, عزادار بالعموم, تمہارے کلیجے پہ چھری چل جائے گی, للہ مجھے معاف کر دینا. شمر حرامی کے شوق ہی 2 تھے, یا سجاد کی پشت پہ سطریں لکھنا یا سکینہ کو تماچے مارنا. پکڑ لو یار, پکڑ لو, پکڑ لو مومن. حوصلہ میرے بچے, حوصلہ, ورنہ مجھے روایت ادھوری چھوڑنی پڑ جائے گی, کیونکہ میں عزادار کا دشمن نہیں ہوں. عزادار کے دل کی نرمی سے بہت ڈرتا ہوں. بس شمر نے قلم ہاتھ میں لیا, سجاد کے پاس آیا, پشت پہ پہلی سطر لکھی. قلم کی نوک تیز تھی, کاغذ نازک تھا, سیاہی باہر اچھلنے لگی. میرے بچے حوصلہ کرنا, مجھے ایک بار فقرہ پڑھ لینے دینا. زخمی نگاہیں باکر کے بابا نے اٹھائی. ظالم میرا قصور, تیرے بابا کے سر والا نیزہ کیوں گڑ گیا, باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اور میں ظالم یہ پہلے پوچھ لیتے, ابھی بتاتا ہوں. زنجیر سمیٹے پھپھی کے محمل کے نیچے آیا. پھپھی اماں بچے پورے ہیں. یہ سننا تھا. شام والی نے بہن کی طرف دیکھا. علی کی بیٹی نے کہا بی بی تیرے سامنے ابھی اتر رہے تھے, پھر قافلہ چل پڑا, میں بچے نہیں سنبھال سکی, اب سنبھالتی ہوں. اب ہاتھ تو آزاد تھے نہیں کہ بی بی 1 2 3 4 کر کے گنتی. آنکھوں میں سنبھالنا شروع کیا. اچانک علی کی بیٹی کی چیخ نکلی, کہا میں لٹ گئی, سکینہ نظر نہیں آ رہی. بچوں میں سکینہ موجود نہیں ہے. بس تیری سوچ سے پہلے منبر چھوڑنے لگا ہوں میں. سجاد نے کہا ظالم میری بہن کہیں رہ گئی پیچھے, تو قافلہ روک, میں بہن کو تلاش کر کے آتا ہوں. شمر نے کہا ایک تو پیدل ہے, دوسرے تو نے منوں کے حساب لوہا پہنا ہوا ہے, تجھے آتے جاتے دیر ہو جائے گی, میں گھوڑا دوڑا کے ڈھونڈ کے لے آتا ہوں. اس نے گھوڑا موڑا, علی کی بیٹی کی چیخ نکلی. زینب نے رو کے کہا سجاد یہ تو میری بچی کو زندہ نہیں لائے گا, یہ اتنا ظالم ہے, یہ لاش لے کے آئے گا.
اللہ اکبر. میں بار بار کہہ رہا ہوں مومن کو بے حال ہوتے دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بس سارا کچھ سمیٹ لیا. عبداللہ عسقلانی یزید کی فوج کا سپاہی ہے. یہ کہتا ہے میں تھا تو یزیدی مگر صاحب اولاد تھا. میں نے علی کی بیٹی کے یہ لفظ سنے. میں نے کہا بی بی گھبراؤ نہیں، میں گھوڑا پیچھے دوڑا رہا ہوں. اس نے بچی کو انگلی بھی لگائی تو اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. آگے شمر گھوڑا دوڑا رہا ہے، چند قدم پیچھے عسقلانی کہتے ہم 2-2.5 میل پیچھے آئے، دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے، ہاتھ اس کے بھی یہاں ہے. وادی میں دوڑ دوڑ کے کہہ رہی ہے پھپھی اماں میں اکیلی رہ گئی، سجاد بھیا مجھے تنہا چھوڑ گئے. جی اللہ اکبر. میں بتا چکا ہوں نا، چند قدم شمر کا گھوڑا آگے تھا، پہلے پہنچا. بس آخری لفظ ہے، اس نے چھلانگ ماری گھوڑے سے. میری زبان جل جائے میں کیسے پڑھوں. بلا تشبیہ اس حرامی نے تماچا اٹھایا. عسقلانی بھی گھوڑے سے کود پڑا، تلوار نکال کے کہتے خبردار بچی کو ہاتھ لگایا بازو کاٹ دوں گا. کتنے غریب ہو گئے تھے حسین کے بچے، جب دیکھا کوئی بچانے والا آ گیا دوڑ کے عسقلانی کے پیچھے آ گئی. کہتی ہے چچا تیری بڑی مہربانی، چچا تیرا بڑا شکریہ، یہ بڑا ظالم ہے، میرے کانوں سے ابھی لہو جاری. بارے مجلس کو منظور مقبول بانی مجلس کے مسائل کی شرف قولی سے مومنین مومنات کی شرکت محبت الباز ہماری اولاد بیانی قبول فرما. جو من بھی اولاد ہیں اولاد ہیں، جو مقروض تنگ دستن جو بے قید ہیں رہایت فرما. جمی مومنین مومنات کے جو حاجات خدا عدل شریعت کے نزدیک اجاز ہیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد دعا. اللہم کن ولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله